ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں عورتوں کو ان کی عصمت کی حفاظت کے متعلق بہت اہم بات کہی گئی۔ کہا کہ اگر وہ بے حیائی کریں تو انہیں اپنے گھر میں ہمیشہ کے لیے بند کر دو یہاں تک کہ وہ مر جائیں۔ پھر اللہ مالک نے دوسرا حکم نازل فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما 100 جلدہ۔ اگر کوئی مرد یا عورت غیر شادی شدہ ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے یا کرتی ہے، اسے 100 کوڑے مارے جائیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ اب پھر اللہ عورتوں کے حقوق کے متعلق کہتے ہیں کہ عورتوں کے معاملے میں انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ مرد کے مقابلے میں کمزور ہیں۔ مرد ان کی کفالت کرتا ہے اور ان معاملات میں انہیں عورتوں پہ کسی قسم کا ظلم روا نہیں رکھنا چاہیے۔ جو آیت نمبر 19 میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بنو۔ یہ آیت کے نزول کے متعلق 2 روایات آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ اگر کسی عورت کا خامند فوت ہو جاتا تو اس کے سسرال کے لوگ اسے اپنے پاس روک لیتے، اس کی شادی نہ کرنے دیتے، تاکہ جو اس کے پاس مال ہے یہ مرے گی تو ہم کھائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ خامند اپنی بیوی کو اتنا تنگ کر دے کہ وہ مجبور ہو جائے اپنا حق مہر اور دوسرے مال و متاع کو چھوڑنے کی کہ میری جان چھوٹ جائے یہاں سے۔ وہ رشتہ دار اس کا مال کھانے کے لیے کریں یا اس کا خامد اس کا حق مہر کھانے کے لیے کرے، یہ حرام ہے۔ اللہ کہتے ہیں لا یحل، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم ایسا کرو۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور تم نہ روکو اس لیے لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، جو تم نے دیا ہے اسے واپس لے لو۔ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، صرف ایک صورت عورت کا حق مہر مارا جا سکتا ہے، رکھا جا سکتا ہے، اگر وہ بدکاری کا ارتکاب کرے اور اس کی بدکاری ثابت ہو جائے۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا
تو صرف اس کا حق مہر مارنے کے لیے اس پہ الزام لگانا یہ بہت بڑا بہتان ہے. کہا وعاشروہن بالمعروف، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ نباہ کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں وہ ناپسند ہے کہ چھوٹی موٹی عادتیں ہوتی ہیں خواتین کی، مرد انہیں نہیں اچھا سمجھتا، یا اسے اس کی شکل صورت اتنی خوبصورت نہیں لگتی، اس کے ذہن میں کوئی اور بس جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں اس بنیاد پہ ایسا نہ کرنا. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر تمہیں وہ ناپسند ہے تو اس ناپسندیدگی کو اپنے ہاں قبول کرو، ممکن ہے اللہ اس سے بہت سی بلائی تمہیں عطا کر دے. اس کے دو معنی ائمہ مفسرین نے کیے ہیں کہ اس میں سے ایسی اولاد پیدا ہو جو تمہارے لیے بہت فائدہ مند ہو جائے، اور ایک معنی یہ کیا ہے کہ اسے چھوڑ دو، شاید اسے بہتر گھر مل جائے. تو اس لیے صرف اس لیے عورت کو روک لینا کہ اس کا مال میں ہڑپ کر لوں، لا یحل، اللہ کہتے ہیں یہ حلال نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر کسی آدمی کی نیت بنی گئی ہے کہ میں نے اسے چھوڑ کے دوسری شادی کرنی ہے، تو اللہ نے اس بات سے منع نہیں کیا. یعنی پہلے یہ بتا دیا کہ اگر تمہیں کچھ باتیں اس کی ناپسند ہیں تو اللہ خیر کثیر تمہیں اس سے عطا کر سکتا ہے. لیکن یہاں فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم نے اس عورت کو چھوڑ کے بدل کے دوسری ہی عورت لانی ہے تو پھر یہ یاد رکھو وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر حق مہر کے طور پہ یا تحفے کے طور پہ ایک خزانہ بھی اسے دے دیا ہے تو واپس نہیں لے سکتے. اب اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس طرح آج ہمارے معاشرے میں یہ لوگ کہتے ہیں جی شریعت مہر، شریعت نے کوئی فیگر مقرر نہیں کی کہ اتنا حق مہر دو. یہ جھوٹ بولتے ہیں مولوی، 32 روپے 10 آنے، وہاں روپے تھے کب؟ اس وقت تو 2 سکے تھے، یا درہم تھا یا دینار تھا. درہم چاندی کا سکہ تھا، دینار سونے کا سکہ تھا. تو روپے کہاں سے آ گئے؟ یہ کون سی شریعت ہے جو مولویوں نے گھر بیٹھ کے بنا لی ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قنطار، اگر ایک خزانہ بھی لکھ دیا ہے تو ہم اسے واپس کرنا ہوگا، اس سے واپس نہیں لے سکتے. اس عورت کا حق ہے اس کے پاس رہنا چاہیے، اگر تم نے بدلنا ہی ہے تو بدل لو، لیکن اسے واپس جو ہے نا حق مہر ایک خزانہ بھی دیا ہے تو فلا تاخذوا، اس سے کچھ بھی نہیں لے سکتے. اتاخذونہ بہتانا واثما مبینا، جس نے اس خزانے میں سے کچھ بھی لیا اس نے بہت بڑا بہتان اپنے سر پہ باندھا. تو بندہ سوچ سکتا ہے تو بہتان باندھا تو بہتان سے کیا ہوگا جی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو کسی پہ بہتان لگاتا ہے دنیا اور آخرت پہ اللہ کی لعنت کا مستحق بنتا ہے. یہ کوئی تماشا نہیں ہے کہ پیسوں کے لیے لعنتی بن جانا. پھر اگلی آیت میں اس سے اہم بات ہے، وہ تھوڑا دیا ہے یا زیادہ. اللہ فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، کس طرح تم واپس لے سکتے ہو جب تم نے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھا لیا. ایک صحابی کا معاملہ تھا، رسول اللہ کی عدالت میں پیش ہوا کہ عورت کی بد اخلاقی کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے. تو کہا اس نے مجھے تنگ کر دیا اس لیے چھوڑ رہا ہوں جی. تو کس بات کا حق مہر دوں؟
آپ نے فرمایا تم نے ایک دوسرے سے تعلق قائم کیا ہے؟ کہا ہاں، تو کہا یہ اس کا حق مہر ہے، وہ اس کا حق رکھتی ہے، تو وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، کس طرح تم واپس لے سکتے ہو؟ شیئن کچھ بھی، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، کہ جب تم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا چکے، وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور جب تم نے نکاح کیا تھا تو ایک پختہ عہد کے تحت کیا تھا کہ میں اس نکاح کے بدلے اسے یہ حق مہر ادا کروں گا۔ اب جب نکاح ہو گیا، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا لیا، تو پھر یہ واپس نہیں، کس طرح واپس لے سکتے ہیں؟ ہمارے معاشرے کی یہ بہت خباثت ہے، گندی اور غلیظ عادت ہے کہ خامد اپنی بیوی سے ملاقات کے وقت پہلے اپنا حق مہر معاف کرواتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، کس طرح واپس لے سکتے ہو؟ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، اگر عورت اپنی مرضی سے اپنے خامد کو کرائسس میں دیکھے اور وہ اسے بہت مجبور دیکھے تو اپنی خوشی سے دے دے تو الگ بات ہے، لیکن خامد اپنی بیوی کو مجبور کر دے کہ وہ حق مہر چھوڑ دے، یا وہ خلا لینے پہ مجبور ہو جائے تاکہ حق مہر چھوڑنا پڑے، اور ایسا ہو رہا ہے کہ حق مہر پہلے لکھوا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اگر اس سے نباہ نہیں تو اسے اتنا تنگ کیا جاتا ہے کہ وہ بیچاری خلا لینے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ ایسا انسان بھی بہتان عظیمہ، عظیم بہتان کا مرتکب ٹھہرتا ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ ایک ایسے گناہ ہیں جنہیں ہم نے گناہ تصور کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ بس یہ ہے کہ جو مال ہے اسے ہڑپ کر جائیں، وہ مجھے مل جائے، چاہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں انسان کی ازدواجی زندگی کے آداب بتائے ہیں کہ اگر یہ معاملہ زندگی بسر کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے، میاں کے کیا حقوق ہیں، عورت کے کیا حق ہیں۔ تو اللہ رب العزت جس طرح ہم نماز کو ایک فریضہ سمجھتے ہیں، جس طرح روزے کو ایک اللہ کا حق تصور کرتے ہیں، جس طرح اللہ نے مال دیا ہے تو اس میں سے غرباء کا حق یہ اللہ رب العزت کا حکم سمجھ کے ادا کرتے ہیں، اگر استطاعت دی ہے تو حج اللہ کے حکم کی تعمیل میں کرتے ہیں، تو اپنی گھریلو ازدواجی زندگی کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہی ادا کریں تو ہماری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ اگر اپنی من مرضی کریں گی تو گھروں میں کبھی سکون نہیں ہوگا۔ آج ہر آدمی اس بات پہ پریشان ہے کہ گھر میں سکون نہیں ہے۔ اس کا سبب کہ جو اللہ نے قوانین مرتب کر کے ہمیں دیے ہیں، ہم ان قوانین کی پاسداری نہیں کر رہے۔ جب اللہ کے حکم کی پاسداری نہیں کریں گے تو ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہوگا۔ تو اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔